اے فصیل بیوو، یہی ہے بہتر میں ڈوب جاؤں کہ حیرتوں کا بپھرتا پانی تو میرے سر تک پہنچ رہا ہے، میں ایک معراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ جو ہاتھ اٹھا سکے ہیں، میں ایک معراج کو ہی دیکھوں تو اس کے گھر سے نکل کے رستہ اسی کے گھر تک پہنچ رہا ہے۔ میرے محترم سامعین، ذی وقار سامعین، یہ جو فضائل امیر المومنین ہے نا، ابھی حافظ صاحب قبلہ زیارت وارثہ کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ یہ زیارت وارثہ پڑھیں گے تو زیارت وارثہ سرکار ابو طالب سے ہو کے گزرے گی۔ ہاں، یہ جو میرے مولا علی کے فضائل ہیں یہ وراثت ہے۔ ہاں، قرآن کہہ رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث اپنے مصطفیٰ بندوں کو بنایا۔ یہ سارے وارث ہیں، کتاب کے وارث اور وراثت باپ کی طرف سے آتی۔ ایک فضیلت اپنے مولا ابو طالب کی سناؤ۔ سرکار دو عالم کی حدیث مبارک ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ عبادت اللہ کی، چہرہ علی کا، تو علی کے چہرے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، تو یہ بھی وراثت ہے۔ یہ وراثت میں ثابت کروں۔ مکہ کی سنگلاخ چٹانوں کے درمیان ایک وادی، اس وادی میں ایک عبادت گزار جس کا نام مشرم بن وعید، بڑا خالص عبادت گزار۔ میں بتاؤں سید کسرا والے بند امام بارگاہ کے ساتھ حیران ہو جائیں، اتنا خالص عبادت گزار کہ اس کی عبادت کی ایک نشست 90 سال کی، 90 سال کی عبادت کے بعد سجدے سے سر اٹھایا اور عرض کی پالنے والے تو جانتا ہے میں تیرا حریص عبادت گزار نہیں، لیکن آج میں اپنی 90 سال کی عبادت کی جزا چاہتا ہوں۔ حکم پروردگار، ہاتف سے آواز آ گئی، آواز ہاتف آئی، مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نہیں کہتا، اللہ بلا واسطہ مخاطب ہوا، کیا چاہیے؟ کہنے لگا نہ زر چاہیے، نہ زمین چاہیے، نہ جا چاہیے، نہ سلطنت چاہیے، نہ لشکر چاہیے، نہ تخت چاہیے، نہ تاج چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ پالنے والے کچھ نہیں چاہیے، بس میرے 90 سال کی عبادت کی جزا کے طور پہ مجھے میرے زمانے کے ولی کے چہرے کی ایک جھلک دکھا۔ الدمعۃ ساکبہ، فرمایا تیری دعا قبول، دعا قبول۔ مصلی اٹھا، مصلی اٹھا لیا، فرمایا اسی پہاڑ میں ایک غار، وہاں جا کے بیٹھ جا۔ ہم اس غار کا دہانہ ایک بڑے پتھر سے بند کر کے اس پہ ایک محافظ کے طور پہ ایک اژدہا کو بٹھا دیتے، وہاں بیٹھ کے انتظار کر، ہم تمہیں ولی کے چہرے کی جھلک دکھائیں گے۔ اس ولی سے پہلے وہاں آئے گا کوئی نہیں۔ عرض کی پالنے والے، وہاں عبادت نہیں کرنا، اب آ جائیے، اب اس ولی کا انتظار ہی ہماری عبادت۔ کچھ ہاتھ نیچے رہ گئے، اب اس ولی کا انتظار ہماری عبادت۔ جا کے مصلی بچھا لی، بیٹھ گیا مصلی۔ پہلی رات پہلا دن، دوسری رات دوسرا دن، تیسری رات تیسرا دن گزر گیا، رات ہو گئی، قبلہ رات ہو گئی تو اژدہا پتھر سے ہٹ گیا، پتھر سرک گیا۔ پتھر کا سرک نہ تھا کہ کسی کا پیر، پہلا قدم غار کے اندر آیا۔ رات کی تاریکی میں غار کی تاریکی دن کے اجالے میں بدلی۔
مشرم بن وحیب سمجھ گیا کہ وہ ولی آ گیا جس کا وعدہ اللہ نے کیا. فوراً سجدے میں سر رکھا. پالنے والے تیرا شکر ہے تو نے میرے 90 سال کی عبادت کی جزا دے دی, مجھے اس ولی کا چہرہ دکھا دیا. ابھی سجدے سے سر اٹھا رہا تھا کہ ولی پلٹ رہا تھا. مشرم بن وحیب آواز دے کے کہتا جانے والے جانے سے پہلے نام بتا دے تاکہ میں اپنی نسلوں کو بتاؤں وہ ولی کون سا ہے جس کے چہرے کو ایک بار دیکھنا 90 سال کی عبادت سے افضل ہے. پلٹنے والے نے کہا تو نہیں جانتا, مجھے علی کا باپ ابو طالب کہتے ہیں. یہ وراثت ہے. جی بسم اللہ. جو سرکار ابو طالب سے میرے مولا امیر المومنین کی طرف منتقل ہو. توجہ فرمائیے گا. اور یہ وراثت چلتی چلتی توجہ فرمائیے گا. اللہ جانتا ہے اس نے اپنی امانت کو کہاں رکھنا, اور اللہ نے اپنی امانت کو جہاں رکھا ہے جس آغوش میں رکھا ہے وہ آغوش سرکار عمران کی آغوش, وہ سرکار ابو طالب کی آغوش. اور پھر دیکھیں یہ اس کا نام ظرفیت ہے. بچہ, بھتیجا, بیٹا, بھانجا کسی بڑے عہدے پہ پہنچ جائے تو بندے رشتے سے بلاتے کہ کیا کہنے ظرفیت ابو طالب کے, کہ سامنے کفار بیٹھے ہیں, چچا اور بھتیجا ساتھ ہے. سرکار ابو طالب کہہ سکتے تھے اٹھو بیٹا بتاؤ پیغام توحید کیا ہے. کفار کے سامنے بیٹا کہہ کے نہیں بلایا, فرمایا قم یا سیدی, کھڑے ہو جاؤ میرے سید, وبلغ. یہ ایک فکرہ ہے نا, قم یا سیدی وبلغ. قم امر ہے, سیدی ادب ہے, بلغ اختیار ہے. یار آپ کیا سمجھیں, قم امر ہے, سیدی ادب ہے, بلغ اختیار ہے. اور جانتے ہو 2 ہی بار مصطفیٰ کو بلغ کہا گیا. ایک بار سرکار ابو طالب نے اللہ کے لیے کہا ہے, دوسری بار اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کے لیے کہا ہے. یار آپ کیسے سن رہے ہیں؟ پہلے دعوت ذی العشیرہ میں سرکار ابو طالب نے اللہ کے لیے کہا, اور پھر ذی العشیر میں ابو طالب نے کہا, غدیر میں اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ. لیکن دونوں مواقع میں فرق ہے. یہاں جب کہا گیا بلغ تو صرف بلغ ہی کہا گیا, لیکن جب وہاں کہا گیا تو کہا گیا واللہ یعصمک من الناس, آپ تبلیغ کریں میں آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں. اللہ ضرورت تو تب تھی جب کوئی کلمہ گوئی نہیں تھا سوائے بنو ہاشم کے, تب کہتے نا میں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اس کا مطلب ہے جب تک ابو طالب ہیں اللہ کو ضمانت دینے کی ضرورت نہیں. وجود ابو طالب ہی ضمانت الہیہ ہے. اور جب سرکار رسالت پناہ کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ, توجہ فرما رہے ہیں, اور پھر سرکار فرما رہے ہیں ایکم یوازرنی فی ھذا الامر. اب یہاں میں قرآن سے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں, لا تزر وازرۃ وزر اخری. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے. یہ جو بندے کہہ رہے ہیں نا فلاں بندے کی بات مان لو وہ قیامت کے دن ذمہ دار بن جائے گا, کوئی نہیں بنے گا. لیکن یہاں دعوت ذی العشیرہ میں رسول کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو میرے ساتھ مل کر اس امر کا بوجھ اٹھائے. جس نے رسالت کا بوجھ اٹھایا نا وہ قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا. پھر اٹھا کون ہے؟ اچھا نہیں میں فکرہ مکمل کر دوں. ایکم یوازرنی فی ھذا الامر حتی یکون خلیفتی و وزیری و وصی. توجہ فرمائیے, تاکہ وہ میرا خلیفہ ہو, میرا وزیر ہو, میرا وصی ہو. تو اٹھا کون ہے؟
میرے مولا علی اٹھے، آخری بندے تک میری نگاہ ہے، مستحب سنت مباح واجب سنت موقدہ کی بحث ختم کر جاؤں۔ جب سرکار امیر اٹھے، دعوت ضلع شیرہ ختم ہوئی تو ابو جہل نے جاتے جاتے سرکار ابو طالب سے کہا، لے ابو طالب، آج سے تیرے بھتیجے نے تجھ پر تیرے بیٹے کی اطاعت کو واجب کر دیا۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، یہ تو پہلے دن فیصلہ ہو گیا تھا دعوت ضلع شیرہ میں کہ علی مستحب نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، علی واجب ہے۔ اور پھر یہ جو کردار ابو طالب ہے، یہ معیار ابو طالب پہ ہے ہی مسلسل۔ غور فرمائیے، معیار ابو طالب پہ مسلسل ہے۔ اس ظرفیت کی بہت ہستیاں ہیں اس گھر میں۔ توجہ، میں کریم کربلا کا ایک فرمان سناؤں، ہر چہرہ کھل اٹھے، پوری توجہ۔ فرزدق میرے مولا حسین سے پوچھ رہے ہیں، مولا آپ یہ بتائیں کہ سخی عباس کو دیکھ کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو کریم کربلا فرماتے ہیں، عباس کو دیکھ کے میرا احساس ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دادا ابو طالب کو دیکھ کے میرے نانا کا ہوتا تھا۔ جو ہاتھ نہیں اٹھے یار، ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھے۔ یہ کردار مسلسل ہے، اس حویلی میں یہ مسلسل کردار ہے۔ سرکار ابو طالب نے اپنی حویلی میں جناب حمزہ ہیں، مولا امیر ہیں، توجہ، خود سرکار ابو طالب ہیں، جناب جعفر ہیں، جناب عقیل ہیں، اور سرکار ابو طالب اعلان کر رہے ہیں ایک حجت کے منصب پہ فائز ہستی کی صاحب حجت ہونے کا۔ خود شجاع ہیں، بیٹے شجاع ہیں، یہ آسان تھا، توجہ فرمائیے گا۔ لیکن ایک مقام اور آیا جہاں ایک ہستی نے ابو طالب بن کے دکھایا، وہاں کوئی شجاع نہیں تھا، ایک حجت تھی اور ایک حجت کے اعلان کرنے والے کی ضرورت تھی۔ جانتے ہو وہ کردار ابو طالب کس کے حصے میں آیا؟ وہ کردار ابو طالب علی کی بیٹی کے حصے میں آیا۔ جزاک اللہ، مرحبا۔ یہ جو جلتے ہوئے خیموں میں پوچھا ہے نا کہ خیام میں جل جائیں یا خیموں سے نکل جائیں، یا عالمہ غیر معلمہ نے مسئلہ نہیں پوچھا، بتایا ہے کہ کس سے پوچھنا ہے۔ آئے جی جی، سبحان اللہ۔ میں دو مصرے آپ کے ان دو مصروں پہ پڑھتا ہوں، وسیم عباس آ جائے تو میں دو مصرے پڑھتا ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے مصاحب پڑھوں۔ آئیں، بسم اللہ، آ جائیں آ جائیں۔ آؤ آؤ، بسم اللہ، آ جائیں۔ بیٹا یہ جوتے پیچھے رکھ، ادھر رکھ۔ اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آنکھ، سبحان اللہ۔ جی جی، میں پھر پڑھتا ہوں۔
اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی نہیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، میرے حصے کی عبادت ہو گئی۔ میں کبھی کبھی سوئے نجف رخ کر کے اور نجف جا کے بھی میں نے یہ 4 مصرے مولا کے نور محل کے سامنے پڑے کہ خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، اور مغرب میں ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا، ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدگمان شخص کا زینب پکارنا۔ جی جی بسم اللہ، میں نوکر شہزادی کونین آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کی عبادت قبول فرمائے، آپ کے سفر محفوظ ہوں۔ جی جی میں پھر کہتا ہوں، آجی جتنی بار کہے میں کہتا ہوں، خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، مغرب سے ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا، ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدگمان شخص کا زینب پکارنا۔ سیدہ سلامت رکھے۔ شہزادی کونین آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس بستی کو ہمیشہ میرے مولا کی عزا اور میرے مولا کی ولا نصیب رہے۔ جتنی بار آپ کہیں، جتنی بار حکم کریں، میں نوکری کرتا ہوں۔ خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، مغرب میں ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا، ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدگمان شخص کا زینب پکارنا۔ مجھے ایک فکرہ یاد آ گیا ہے، میرا نہیں ہے، بڑے لوگ گزر گئے۔ فکرہ جی بسم اللہ، ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدگمان شخص کا زینب پکارنا۔ بابا جی شاہ جی، بابا جی میرا فکرہ نہیں ہے، یہ وسیم عباس فکرہ ہے جناب قبلہ رشید ترابی مرحوم آل اللہ مقامہ کا۔ انہوں نے شہزادی کی شجاعت ایک فکرے میں پڑھی، وہ فرماتے ہیں اتنی شجاعت تھی علی کی بیٹی کہ مظلوم کی مظلومیت کا قصہ ظالم کے منہ پہ چھیڑ دیا۔ مظلوم کی مظلومیت کا قصہ ظالم کے منہ پہ چھیڑ دیا۔ بس 2-4 فکرے اور سنو، نہیں بازار پڑتا نہیں دربار پڑتا۔ شہزادی جی خیبر کا در اکھاڑنا، مرحب پچھاڑنا، مغرب میں ڈوبتے ہوئے سورج ابھارنا، ان سے عظیم تر ہے سننا وہ صبر سے ایک بدگمان شخص کا زینب پکارنا۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ بے شک
چلیں آپ نے مجھے روک لیا یہاں پہ، میں آپ کی بات کو مسلسل رکھتے ہوئے یہیں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ رسول بولتے تھے، علی چپ رہتے تھے، علی بولتے تھے، حسن چپ رہتے تھے، حسن بولتے تھے، حسین چپ رہتے تھے۔ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، دربار میں شہزادی بول رہی تھی، امامین چپ کھڑے تھے۔ دو زمانے کی حجتیں خاموش کھڑی تھی۔ یہ بندے پہ کہتے ہیں، اکثر بندے کہتے ہیں کہ اذان کا احترام شہزادی نے بتایا۔ خطبہ ہو رہا تھا، اذان شروع ہوئی، شہزادی نے خطبہ روک دیا۔ تو نے خطبہ رکتے ہوئے دیکھا ہے، شہزادی کا اختیار نہیں دیکھا۔ پہلے شہزادی اذان کے لیے رکی، پھر جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر شہزادی نے اپنا اختیار بتایا، فرمایا اسکت، خاموش، مؤذن کو چپ کروایا، اور پھر فرمایا یہ اذان میں تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام؟ شہزادی فرماتی تو دلوں سے ہمارا ذکر نہیں نکال سکتا، تو پاک قلوب سے میرے بابا علی کی ولایت نہیں نکال سکتا۔ شہزادی فرماتی الحمدللہ بعدد الرمل، شہزادی فرماتی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ پوری کائنات کے ذرے مل کر بھی اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ شہزادی خطبہ پڑھ رہی، دربار میں سکوت طاری ہے۔ اسلام نے ایک بار آواز دی کہ یہاں قنات لگاؤ، میری بیوی اور بیٹی دربار آنا چاہتی ہے۔ جیسے ہی پردے لگے نا کہ پھر شہزادی بولی، سجدہ فرماتی ہے آمین العدل یا ابن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، یہ تیرا عدل ہے تقدیروں کا، ہیرائروں کا، و ایماؤں کا، و سوکوں کا، بنات رسول اللہ، یہ تیرا عدل ہے کہ تیری بیٹیاں، تیری کنیزیں پردے میں آئیں، محمد کی بیٹیاں بازاروں میں جائیں۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، یہ شہزادی خطبہ پڑھ رہی دربار، یہ تیرا عدل ہے آمین العدل، یہ تیرا عدل ہے۔ پردہ لگ گیا، بس آخری فکرہ سنیں، میں سلام کروں۔ ہند اور رملہ آ گئی دربار میں، رملہ آئی میری 3.5 سال کی مخدومہ عالیہ کے سامنے، سادات عظام معاف کریں گے، سامنے آ گئی، اس سے بڑا مصائب میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، خواجہ جی اس سے زیادہ مصائب میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ سب سے بڑا فکرہ ہے کہ ایک بار رملہ نے سر سے لے کے پیروں تک حسین کی بیٹی کو دیکھا اور آواز دے کے کہتی ہے آپ کا تعارف؟ میں لفظ نکال گیا ہوں جو اس نے کہا ہے نا، آپ کا تعارف؟ کیا ناز ہے، 1450 میل کا سفر، بھائیوں کے، چچا کے، بابا کے جنازے سے گزرنے کے بعد تنگ رسی میں شہزادی کہتی نا میں قیدن ہوں نا، جب اس نے پوچھا نا آپ کا تعارف، میری مخدومہ فرماتی میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ سیدہ سلامت رکھے آپ کو، مخدومہ کے اعتماد پہ کائنات قربان کروں، میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں۔ جب فرمایا نا میں عالمین کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، رملہ آواز دے کے کہتی آپ شہنشاہ کی بیٹی ہوتی تو دیکھیں میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں دور ہے، اگر آپ شہنشاہ کی بیٹی ہوتی آپ کے کانوں میں بھی دور ہوتے۔ شہزادی فرماتی غرور نہ کر، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے تیرے نہیں۔ رملہ آواز دے کے کہتی کس کے؟ شہزادی فرماتی ہے یہ میرے بابا نے میرے بھیا علی اکبر کی شادی کے لیے مجھے یمن سے منگوا کے دیے تھے۔ رملہ کہتی پھر آپ کے گم گئے اور مجھے مل گئے؟ شہزادی فرماتی بس یہی سمجھ، میرے گم گئے تجھے مل گئے۔ رملہ کہتی ہے جس کی چیز گم جائے وہ نشانی بتاتا ہے، آپ نشانی بتائیں، مل گئی تو میں واپس کر دوں گی۔ شہزادی فرماتی دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے، اگر لہو نہیں لگا تو تیرے۔ جو بندہ بھی ماتم میں